یہ جو اللہ کا حق ہے یہ تو رونے اور گانے سے ختم ہو جائے گا، گڑ گڑانے سے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، لیکن بندوں کا جو حق ہے وہ جب تک بندے معاف نہیں کرتے وہ معاف نہیں ہوگا۔ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، ہمارے مال میں حق ہے، سائل کا بھی ہے، وہ محروم جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اس کا بھی حق ہمارے مال میں شامل ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ دے کر کے ہم چھٹی کر دی ہم نے، نہیں، زکوٰۃ تو اس امت کے بخیل ترین شخص کے لیے فرض کی گئی ہے، جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی دین کے لیے کام کرتے ہیں، جو جنت حاصل کرتے ہیں، روزانہ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، روز کی آمدنی میں وہ نکالتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بندوں کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے دین میں خرچ کرنے کے لیے، تو ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندوں کے حقوق زیادہ ہیں، یہ خواتین بڑی تعداد میں یہاں موجود ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عورت کے بارے میں جس کا تذکرہ صحابہ کرام کر رہے تھے کہ فلاں عورت قوامہ ہے اور صوامہ ہے، رات میں تہجد پڑھتی ہے، دن میں روزے رکھتی ہے، لیکن اس کے پڑوسی اس سے ناخوش ہیں، زبان اس کی خراب ہے، لوگوں کے کام نہیں آتی ہے، لوگوں کو برا بھلا کہتی رہتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جہنمی عورت ہے، اس کا جو تہجد پڑھنا اس کے کام آنے والا نہیں ہے، اس کے نفلی روزے اس کے کام آنے والے نہیں ہیں۔ ایک دوسری عورت کا تذکرہ ہوا کہ وہ صرف فرض نمازیں پڑھتی ہے، تہجد اور نفل روزے نہیں رکھتی، یہ سب کام نہیں کرتی، بس فرض چیزیں کرتی ہے، لیکن وہ بہت ہی زیادہ لوگوں کے ساتھ اس کے تعلقات بہت اچھے ہیں۔ جب وہ کھانا بناتی ہے تو شوربہ زیادہ کر دیتی ہے، ہدیے دیتی ہے، خوشی اور غمی میں شریک ہوتی ہے، لوگوں کے کام آتی ہے، زبان اس کی اچھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنتی عورت ہے۔ ہمارا کردار یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو اللہ رب العزت کے سامنے ہمارا دامن پکڑنے والے موجود نہ ہوں، اپنی ذمہ داریوں کو کما حقہ ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ بہترین شخص وہ ہے، خیر الناس انفعہم للناس، لوگوں میں سب سے بہترین شخص وہ نہیں ہے جو تہجد پڑھتا ہو، لوگوں میں سب سے بہترین شخص وہ نہیں ہے جو نفلی روزہ رکھتا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا نماز سے بہتر اور روزے سے بہتر نہ بتائیں؟ صحابہ نے کہا بتائیے۔ یہ نفلی روزے اور نفلی نمازوں کی بات تھی، تو کہا اصلاح ذات البین، دو آدمیوں میں جھگڑا ہو رہا ہے، قتل و غارت گری تک بات چلی جا سکتی ہے، دو آدمیوں کے جھگڑے کو چکا دینا نفلی روزے اور نفلی نماز سے بہتر ہے۔ تو فرمایا کہ لوگوں میں بہتر وہ ہے تو لوگوں کے کام آئے۔ نفلی نماز پڑھنے سے آپ کا اور آپ کے رب سے تعلق گہرا ہوتا ہے، لیکن فرمایا کہ تمہارا دوسرا پہلو بھی نظروں سے اوجھل نہ ہو، تمہاری زندگی میں بیلنس ہونا چاہیے، توازن ہونا چاہیے، تم میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کے کام آنے والا ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت خوبصورت حدیث آپ فرماتے ہیں ما من شیء اثقل فی میزان المؤمن یوم القیامہ، سب سے بڑی چیز جو قیامت کے دن مومن کے میزان میں ہوگی وہ حسن خلق ہوگی، بہترین اخلاق ہوگا، لوگوں کے ساتھ برتاؤ ہوگا، سلوک ہوگا، ان کے کام آنا ہوگا۔ اس دنیا میں روزہ نماز اور تسبیح اور تحلیل اور تحمید اور تکبیر کے لیے ہم کو پیدا نہیں کیا گیا ہے، صرف یہ تو فرشتے بھی کرتے ہیں۔ ہم کو اس لیے ان چیزوں کا عادی بنایا گیا ہے تاکہ ہمارا تعلق ہمارے رب سے مضبوط ہو۔ ہم دنیا میں اس لیے بھیجے گئے ہیں کہ لوگوں کے کام آئیں، اللہ تعالیٰ سے ہمارے تعلقات مضبوط ہوں، روزہ نماز تسبیح تحلیل تکبیر ہم یہ سب کریں، یہ ہمارا فاؤنڈیشن ہے۔ لیکن اس کے بعد ہمارا جو کام ہے جو ہم کو فرشتوں سے ممتاز کرتی ہے چیز، وہ کہ ہمارے دل میں درد ہونا چاہیے سب کے لیے، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے، یہ کیفیت ہمارے پاس ہو۔ ہم کسی کو بھی دیکھیں تو ہمدردی پیدا ہو، ہمارے دل کے اندر نرمی پیدا ہو، یتیم کو دیکھیں تو پریشانی آ جائے ہمارے پاس، بیوہ کو دیکھیں تو دل میں رقت آ جائے، جب کسی غریب کو دیکھیں تو ہمدردی پیدا ہو جائے، اس لیے پیدا کیا گیا ہے ہم کو۔ اور فرمایا کہ ہم تمام کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم تمام ہمیشہ اللہ رب العزت کی نعمتوں کو بانٹتے پھریں، اللہ کے راستے میں انفاق کرتے پھریں۔ یہ جو ٹھنڈک کا موقع ہے یہ ہم کو روحانی پیغام بھی دیتا ہے اور ہم کو خدمت خلق کا پیغام بھی دیتا ہے۔ ہم تمام کو ان ساری باتوں پر غور و فکر کرنے اور عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو ان باتوں پر غور و فکر کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔